ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 2-3 ایشوز ہیں, اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. ہمارے پاس بہت ہی اہم گیسٹ ہیں. اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کا تعارف کراؤں, ان ایشوز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک آپ نے ریکارڈ ایکٹ پہ آپ نے دیکھا کہ جناب جرمانہ ہو گیا ہے. 1993 کا ایک پروجیکٹ تھا, اس پہ جرمانہ ہو گیا ہے اور کافی ہیوی جرمانہ ہوا ہے. اب اس کے اوپر حکومت نے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. 10 سال کے اندر جو قرض ملک کے اندر جو 2 سیاسی جماعتوں نے قرض لیا, بہت ہیوی قرض لیا, اس کے اوپر بھی ایک کمیشن انہوں نے بنا دیا اعلیٰ سطحی. اس کے علاوہ جناب جو دوروں پہ گئے ہیں حکمران اور علاج کرایا ہے اور تحائف دیے ہیں, اس پر بھی سنا ہے کمیشن بننے والا ہے. اسی طریقے سے جناب ترقیاتی میٹر پہ, قومی ترقیاتی میٹر پہ قومی ترقیاتی کمیشن بنا دیا گیا اور اس کمیشن میں آرمی چیف کو بھی انہوں نے رکھ دیا ہے. تو اتنے سارے کمیشن, جو معاملات ہوتے ہیں کمیشن. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن آپ بنا رہے ہیں, ماضی میں بہت سارے کمیشنز بنے ہیں. حالانکہ کمیشنز جو کام کرے گا وہ اس کے لحاظ سے آپ کے پاس قانون بھی ہے, ادارہ بھی ہے. آپ قانون اور ادارے کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ کمیشن بنا رہے ہیں. اور ماضی میں بہت سارے کمیشن بنی, اس کا کیا ہوا؟ اور بہت ساری حکومتوں نے ان کمیشنز کو جو ہے پبلک نہیں کیا. آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ٹیبل ہے, اس کے سیدھے ہاتھ پہ جو دراز ہے, اس دراز کو کھولیں تو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پڑی ہوگی. اس کے علاوہ تحفظ ختم نبوت کی رپورٹ پڑی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے ڈان نیوز لیکس کی رپورٹ پڑی ہوئی ہوگی, جو آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ان رپورٹس کو پبلک کیا جائے. تو اب تو آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے نیچے کمیشن کی رپورٹ ہے, آپ اسے پبلک نہیں کرتے. کیا امید کی جائے جو ماضی کے کمیشن کا حال ہوا؟ آگے چلتے ہیں. شریف فیملی زلزلہ زدگان کی برطانوی امداد میں خرد برد کیا ہے. یہ برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل. اس نے پہلے بھی کئی خبر اس طرح بریک کی ہے. ایک پہلے بھی شریف فیملی کے خلاف تھی. شریف فیملی نے کہا تھا یہ قانونی چارہ جوئی کری تھے, نہیں کیا ہے. اس دفعہ پھر کہا ہے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. ڈیلی میل کی خبر اکثر صحیح بھی ہوتی ہے, غلط بھی ہوتی ہے, جیسے دنیا میں مختلف اخبارات کے ہیں. برطانوی ادارہ جو DFID ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط خبر ہے. جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہوا ہے, سیلاب زندگان میں ہوتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ خبر غلط ہے. اور ہماری جو ریزرویشن تھی, جو ان کی ریزرویشن ہونی سب سے بڑی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پیسے اپنی جگہ پر استعمال ہوا ہے, صحیح جگہ پر استعمال ہوا ہے. اب ڈیلی میل کی خبر شہباز شریف فیملی کے خلاف جناب حکومت چھلانگ مار دیتی ہے اس میں فوراً. اور حکومت کے بہت اہم وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیلی میل کہہ رہی ہے اس کے سارے الزامات ہمارے پاس ہیں. لوگ جو ہیں یعنی شریف فیملی پاکستان کے آدمی, جناب احتساب کمیشن کے جو اس وقت مشیر ہیں وہ پاکستان میں, حکومت ان کی ہے, الزامات سارے ثبوت ان کے پاس ہیں, تو پھر ایکشن ان کے اوپر کیوں نہیں لے جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے, میں آگے چل کے کروں گا. بہت ہی اہم گیسٹ ہیں اس وقت وزیر اعظم کے. شہباز شریف صاحب نے برطانوی اخبار اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور جناب شہزاد اکبر صاحب جو مشیر ہیں احتسابی کمیشن کے حوالے سے عمران خان کے, ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا, ہم سینٹ پہ بھی تھوڑا بات کر لیں گے کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو اس وقت اعداد و شمار ہے, 104 ٹوٹل سینٹ ہے, جس میں سے 66 یا 64 وہ اپوزیشن اتحاد میں اور حکومتی اتحاد میں. کوئی کہتا ہے 38, کوئی کہتا ہے 40. بڑا فرق ہے, 53 کی ضرورت ہے. حکومتی دعویٰ ہے کہ ہم 60 سے زیادہ کر لیں گے, اور جناب انہوں نے عدم اعتماد بھی کر دیا ڈپٹی چیئرمین پہ, جبکہ اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ پہ عدم اعتماد کیا تھا. تو اگر حکومت اس میں 60+ کی بات کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ کیا اس میں فلور کراسنگ ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, پیسے کا استعمال ہو رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیں گے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب
ندیم افضل چند صاحب معاون خصوصی برائے پارلیمانی کوارڈینیشن، ترجمان وزیر اعظم رہنما پاکستان تحریک انصاف. یہ ان کی تعریف ہے، لیکن ایک تعریف میں ضرور کروں گا ان صاحب کی، اور کرنا چاہیے. یہ وہ شخص ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہوں، کسی بھی جگہ بھی رہے ہوں، جہاں پہ بھی میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور آج پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ چاہے پیپلز پارٹی میں رہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی غلط چیزوں کی تنقید کی، اوپن اپوز کیا، اور پی ٹی آئی میں بھی جب سے آئے ہیں انہوں نے سچ بات کو نہیں چھوڑا ہے. میرے ساتھ ہے مائزہ حمید صاحبہ، ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون، ایک اہم شخصیت ایم این اے مسلم لیگ نون کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے جوائن کیا. شیخ وقاص اکرم، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب ندیم افضل چند صاحب کی طرف. ندیم افضل چند صاحب، میں پہلا کوئسچن جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیلی میل کی خبر کی کرنا چاہتا ہوں. سر ایک اخبار، برطانوی اخبار، وہ ایک ایلیگیشنز لگاتا ہے، اور اس ایلیگیشنز کا جواب وہ ادارہ جو رسپانسبل ہے ڈسٹریبیوشن کا، فنڈز دینے کا، وہ اس کی تردید کرتا ہے، انکار کرتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلی میل جو کہہ رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں. تو سر یہ تین بیسک لوگوں کے درمیان تھا، شریف فیملی، ڈیلی میل اور اس کے ساتھ ڈی ایف آئی ڈی جو ادارہ ہے. یہ حکومت کیسے کود پڑتی ہے؟ اور اگر حکومت کود رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الزامات، یعنی الزام وہ لگا رہے ہیں، ثبوت آپ کے پاس ہے، تو آج تک آپ نے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ تو آپ کے خلاف میرا خیال ہے ایکشن ہونا چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ کیا جو اخبار میں خبر آئی ہے، جو کہ یو کے ایک اخبار میں آئی ہے اور ایک ٹیور روز نامی صحافی نے دی ہے، اگر اس کی خبر غلط ہے تو اس کے اوپر میاں صاحبان یا ان کی فیملی کا حق بنتا ہے اس کے اوپر سو کرنا. اور یو کے میں خبر بیس ہوئی ہے، تو یو کے میں تو بڑے قوانین بڑے واضح ہیں. وہاں کوئی پاکستان والی پوزیشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی سفارش چل جائے گی یا جسٹس قیوم کی طرح کو ٹیلی فون کروانا پڑے گا یا سزا دلوانے کے لیے کچھ فون کرنا پڑے گا یا ٹیپس بنانی پڑیں گی. ایسے معاملات وہاں نہیں ہیں. تو میرے خیال ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے پی ایم ایل این کے پاس اور میاں صاحب کے پاس کہ وہ سو کریں جا کر اس صحافی کے اوپر بھی. اور اگر اب پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے، انہوں نے تو آج خود کہا بھی ہے کہ میاں صاحب ہمیں چیلنج کریں، آپ جائیں اور بالکل رعایت نہ کریں. اب یہ وہ خبر کی ان کا دعویٰ، ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ خبر کی تصدیق کے حوالے سے تھا. اور میاں صاحب کو بھی حق ہے اپنی صفائی میں، ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جائیں. تو میرے خیال میں یہ جب اوپن چیزیں ہوں گی، اب جو صحافی ہے وہ بھی اون کر رہا ہے خبر، جب ایک خبر انٹرنیشنل نیوز پیپر میں آئے اور پھر اس کا جرنلسٹ اون کرے، اس کو کنفرنٹ کرے، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا تو ہے، کچھ ثبوت تو اس کے پاس ہیں. تو رہ گئی بات دوسرا پہلو کہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا. تو ابھی خبر آئی ہے تو گورنمنٹ کی جو پراپر ٹیم ہوگی نیب کی، وہ ضرور میرا خیال ہے اس کے اوپر کچھ کر رہی ہوگی. آلریڈی کیسز ہیں، ٹی ٹی کے حمزہ شہباز صاحب وہ جیل میں ہیں، سلیمان شہباز صاحب کے اوپر کیس ہیں. تو میرے خیال میں یہ الٹیمیٹلی وہ کیسز اسی کیس کے ساتھ نتھی ہوں گے. میں تھوڑی سی وضاحت چل رہی ہے. چاہوں گا آپ اس جی میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا سر. دیکھیں سر، شہزاد اکبر صاحب نے جب سے آئے ہیں میرے پاس 13 پریس کانفرنس ان کی ہے، 13 پریس کانفرنس، اور انہوں نے 13 پریس کانفرنس میں منی لانڈرنگ پہ بیرون ملک اربوں روپے کی جو کرپشن تھی وہ پکڑی ہے بقول ان کے. آپ کہیں تو وہ ساری پریس کانفرنس کسی وقت ہم دکھا دیں گے، اور آپ نے بھی سنی ہوں گی. اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور انہوں نے اکاؤنٹس کو حاصل کیا ہے، آج تک ایک پیسہ وہ واپس لے کے نہیں آئے اور ایک آدمی کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا. کوسچن مارک. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ اسپیسیفک ہے سر، کہ سر ڈیلی میل تو الزام لگا رہا ہے
سوال یہ ہے کہ وہ الزام لگا رہا ہے, ادارہ نفی کر رہا ہے, شریف فیملی اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے, جو آپ نے بھی کیا, جو ہم نے بھی تقاضا کیا. لیکن سر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں جو باتیں ڈیلی میل نے کہی ہیں ان کے سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں. تو اگر حکومت کے پاس یہ ثبوت پہلے سے ہیں تو پھر ڈیلی میل کی خبر کی کیا ضرورت ہے سر؟ آپ ایکشن لیں سر, آپ حکومت ہیں, آپ انہیں گرفتار کریں شہباز شریف کو. سر کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, حکومت ہیں ہم, لیکن یہاں اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اور اگر کوئی ایف آئی اے یا کچھ ادارے جو حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں, وزارت داخلہ کے یا کسی اور وزارت کے, تو ان پہ بھی جب ایکشن لیا جاتا ہے تو گورنمنٹ پہ وکٹمائزیشن کا ایک الزام لگتا ہے. تو میرا خیال ہے نیب کا کام نیب کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو میرے پوائنٹ آف ویو سے اس میں مداخلت نہیں. کہ ہاں اگر کوئی شہزاد اکبر صاحب کیس انیشیٹ کرنا چاہیں, یا وہ پہلے والا کیس جو سلیمان شہباز, علی عمران, حمزہ شہباز کے اوپر آلریڈی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی ہے, جو ٹیٹیز ان کی پکڑی گئی ہیں, وہ تو پروسیس میں ہے. اب اس کو آپ اگر ان کے ساتھ نتھی کر کے دیکھیں تو وہ آلریڈی انکوائریز ہو رہی ہیں. اگر نئی انکوائریز ڈیلی میل کے اوپر ہونی ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی ہے, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جو یہ دعویٰ زبانی طور پہ کرتی ہے پی ایم ایل این, یہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں, یہ اس کو وہاں ہی جھوٹا ثابت کریں, اس خبر کو غلط ثابت کریں, تو پھر میرے خیال ہے کیس کی ضرورت بھی نہیں گی, کیس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. تو میرے خیال میں یہ ان کے پاس اپورچونٹی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, گورنمنٹ ضرور اس کے اوپر, گورنمنٹ جو چیزیں کچھ پائپ لائن میں ہوتی ہیں جو وقت آنے پہ بیان کی جاتی ہیں, پہلے میرے خیال ہے اوپن نہیں ہونی چاہیے وہ. آپ نے بات سنی چند صاحب کی, میری تو ابھی تک ریزرویشن ہے. آپ کیا کہیں گی, کیا شریف فیملی واقعی قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہے, اور نام لے کے کہا ہے انہوں نے کہ جی عمران خان کے خلاف بھی کریں گے اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی کریں گے, کیا کہتی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں, شواہد ہیں, تو یہ آئیں. آپ کی بالکل بات درست ہے کہ کورٹ میں آئیں اور بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, اینڈ ویل فائٹ اٹ آؤٹ. بات یہ ہے. اور دوسری آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جی آپ کیوں ڈیفینس کے لیے آ جاتے ہیں, یا آپ کیوں کیس کھول دیتے ہیں, ایک روز جو ہے نیا کیس کھولا جاتا ہے. ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ میاں یہ عمران خان صاحب ان باتوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں, شاید آپ کو 1-2 وزارتیں بھی دے دیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام تو گورننس ہے. یہ کیسز نکالے نیب, یہ کیسز نکالے ایف آئی آر, یہ کیسز نکالے کوئی اور. ویسے تو دباؤ پرائم منسٹر کا نیب پہ بھی ہے, لیکن نیب سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو روز جا کے پریس کانفرنس کر دو. اب جب دیکھیں, اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو دکھائی, اس کے فوراً بعد میڈیا اسپوکس پرسن نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ویڈیو یہ تو ویڈیو وہ, تو ہم اس کا یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے. تو بعد میں جب انہوں نے فورینزک کرایا, ان کو سمجھ آئی کہ ویڈیو تو صحیح ہے, تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے تھوڑی لیٹ خبر عقل آتی ہے یا یو ٹرن لے لیتے ہیں, تو انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو کہا کہ اس ویڈیو سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ابھی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں انٹرنیشنل مطلب انگلینڈ کے کورٹ میں بھی جاؤں گا, اور میں نے یہاں بھی 2 حتک عزت کے کیس کیے ہیں جس میں عمران خان صاحب پارٹی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنا وکیل بھیجیں اور اپنی جو ہے جسٹیفیکیشن دیں. وہ نہیں دے رہے, وہ غائب ہیں وہاں سے. تو یہ جو پولیٹیکلی میڈیا ٹرائل کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, یہ ایک میتھڈ ہے, طریقہ ہے ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کا جو ابھی بہت بڑا ایشو بن رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اب میں آپ کے پاس آپ کو پنجاب میں جو ڈیفڈ کا کام ہے, پنجاب میں ڈیفڈ کا کام جو ہے وہ کیا میاں محمد شہباز شریف نے. ڈیفڈ نے
اس لیے پنجاب میں سب سے زیادہ کام کیا کیونکہ سب سے زیادہ اسکول، سب سے زیادہ ہاسپٹل، سب سے زیادہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا کام اور ان کی کمپلیشن جو ہے وہ ڈیفڈ بھی اوور لک کر رہا تھا، اور شہباز شریف صاحب بھی ہینڈز آن ہوتے تھے. تو وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ صوبہ یہ ہے تو ہم کام بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. میری بھی کافی ڈیفڈ کے لوگوں سے میٹنگز ہوتی رہی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ڈیفڈ کا پروگرام تھا اس کے ہیڈ تو اسد عمر صاحب تھے اور شفقت محمود صاحب تھے. تو ان سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کرتے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں یہ جو ہے یہ سارا گھپلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شریف فیملی جو ہے قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، یہ آپ نے کہا ہے. میں ذرا سا شیخ وقاص صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. شیخ وقاص صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک اخبار نے خبر لگائی، ادارہ جو ہے، جو اہم ادارہ ہے، وہ ڈینائل کرتا ہے. ایک دم پاکستان کی حکومت اس میں کود جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس کے سارے الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، اور پاکستان میں ہی شریف فیملی ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈیفڈ ہے، جو ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے برٹن کی، اس کا جو پاکستان میں پروگرام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیفڈ کا پروگرام ہے جو پچھلے کئی سالوں سے رن کر رہا ہے. اور اس میں ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ برٹن نے انویسٹ کیا ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیفڈ کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے. اچھا، اب اگلی بات جو ڈیلی میل کے حوالے سے محترمہ نے کہی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے یہ کچرا ہے. یہ ایسے ہی ہے، یہ ٹیبلوئڈ ہے، سنسنی پھیلانے والا ایک اخبار ہے، جیسے ہی یہاں پہ یہ گلاب اور یہ اس ٹائپ کے اخبار ہوتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پارٹیوں کو جب انگلینڈ کا کچرا وارے میں ہو تو یہ پارٹیاں اسی کچرے کے ریفرنس دیتی ہیں اپنے حق میں. مگر جب اس کچرے کی خبریں جو ہے وہ آپ کے خلاف جاتی ہوں تو پھر آبویسلی کچرا تو کچرا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایک روایت رہی ہے جو کہ وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی اور اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ پی ٹی آئی بھی پچھلے 5 سال کے دوران کبھی کچرا حق میں ہے اور کبھی کچرا خلاف ہے. یہ کام اس طریقے سے چلتا رہا ہے. تو یہ ایک بات جو پہلے یہاں پہ ہوئی کہ انگلینڈ کے اندر برائب نہیں ہوتی یا انگلینڈ کے اندر چیزیں مینج نہیں ہوتی، میں تھوڑا سا اس پہ بھی اختلاف کروں گا. میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں. انگلینڈ میں یہ چیزیں مشکل ہیں، انتہائی مشکل ہیں، مگر موجود ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ کے پاس ایکسیس موجود ہے. اگر آپ ریسرچ کریں تو انگلینڈ میں بھی تمام معاملات ہوتے ہیں. وہاں لوگ، حکومتیں، ایجنسیز اخباروں کو اور خصوصاً کچرا ٹائپ اخباروں کو مینج کرتی ہیں، مینج ہو بھی جاتے ہیں. بہت سے اسکینڈل ماضی میں آپ کے سامنے آئے ہیں. ان کی بہت سی خبریں ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہیں، بہت سی غلط بھی ثابت ہوتی ہیں. ہمیں اب ذرا اپنے گھر کو دیکھ لیں. یہ ڈیلی میل کی ایک اخبار کی ایک خبر آئی ہے، ڈیفڈ نے جو کہ ملینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ انوالو ہے، کئی ہنڈریڈ آف ملینز آف پاؤنڈز انوالو ہے. تو آبویسلی اگر کسی نے کچھ کھایا ہے تو وہ پھر ڈیفڈ کے لوگ بھی انوالو ہوں گے. بہت سے لوگ ادھر ہیں، بہت سے لوگ ادھر ہیں. تو ایک انہوں نے کوئی شہباز شریف کا دفاع نہیں کیا، بیسیکلی انہوں نے اپنا دفاع کیا ڈیفڈ نے. تو آبویسلی وہ اپنے اتنے بڑے پروگرام کو کنٹروورشل ہوتا ہوا تو دیکھ نہیں سکتے. تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ دے آر بیسٹ ڈن. سو اوکے فائن، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی. یہاں پہ حکومت کی جو پریس کانفرنس ہے وہ میرے لیے اس لیے تھوڑی سی میں پریشانی کا باعث ہے کہ بھائی آپ خام خواہ وہ پرائی شادی میں بیگانہ ناچے والی بات ہے. جب کوئی چیز کو لے کے آ جاتا ہے دوڑ کے آپ سائیں بن جاتے ہیں. پہلے 2 گھنٹے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تب تک آپ کی کلیئرنس ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لوگ دھیان دینا شروع. آپ کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو آپ کو انیشیٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی شہباز شریف یا نواز شریف کے حوالے سے نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی لو لاس ہے اور نہ کوئی ہمدردی. ان کے پاس تو کوئی بھی چیز ہوتی، کیونکہ ابھی تک تو یہ کہتے رہے کہ سارے کے سارے کیسز وہ تھے جو پچھلے ادوار کے تھے، ہم نے تو ابھی شروع نہیں کیا. تو اگر ان کے پاس کوئی مواد ہے یا تھا تو اس کو شروع کر لینا چاہیے تھی. کس کا انتظار کر رہے تھے؟
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ڈبکی لگانے والی بات ہے. تو ٹھیک ہے، خبر آ گئی ہے، اس سے جو پولیٹیکل مائلیج آپ لے سکتے ہیں وہ لے لیں، کیونکہ آج کل دے آر ان ہاٹ واٹرز، تو جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی ڈیلیورنس ہے نہیں تو ہم اسی کے اوپر پلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. میں ایک بریک پہ جاؤں گا، بریک کے بعد دوبارہ اور ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک سوال مجھے چند صاحب سے ضرور کرنا ہے، وہ میں بریک کے بعد آتا ہوں اور چند صاحب سے کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. چند صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اہم سوال جو کہ عموماً پی ٹی آئی کے منسٹر یا ایڈوائزر یا مشیر سے میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ سے ضرور کروں گا، کیونکہ آپ کی جیسے شروع میں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ میرٹ پہ بات کی ہے. سر، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان اب 10 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں. کیا یہ کرپشن کے خلاف ہیں سر، جو ایک کنسالیڈیٹڈ کرپشن ہے، یا وہ زرداری صاحب کی کرپشن اور شریف فیملی کی کرپشن کے خلاف ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں، تو پھر سر بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. تو سر کیا آپ تھوڑا سا ہمیں یہ ضرور گائیڈ کیجئے کہ کیا یہ واقعی کرپشن کے خلاف عمران خان ہے، یا انہوں نے زرداری اور شریف فیملی کے کرپشن کے خلاف ہیں؟ مختصر سب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بالکل وہ کرپشن کے خلاف ہیں، اور کرپشن کی ایک پالیسی ہے ان کی، اینٹی کرپشن پالیسی اس کے حق میں ہے. اور آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحبان کے وہ صرف خلاف ہیں، یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. بہت سارے لوگ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے نا، وہ کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی نیب کو اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ایف آئی اے کو دوسری لوگ پارٹیاں کو نئی پارٹی بنانی ہے، یا بیوروکریٹس کو ٹھیک کرنا ہے، یا کاروباریوں سے کوئی بتہ لینا ہے، یا کوئی رشوت لینی ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اپنی کمپنی ہے، نہ کوئی ان کا اپنا کوئی اس قسم کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. رہ گئی بات، ایک بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی، لیکن تمام اداروں کی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی کہہ لیں، یا ابھی ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں، آئیڈیل پوزیشن اکاؤنٹیبلٹی کی بالکل نہیں ہے. میں اس پہ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ کہوں کہ آج آئیڈیل پوزیشن ہے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، بالکل نہیں ہو رہی. بیوروکریٹس کئیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کئی اداروں کی نہیں ہو رہی، کئی اداروں کی مطلب سیاستدانوں کی زیادہ ہو رہی ہے. سر یہ حکومت کا حصہ ہے سر، میں نے جو نام لیا وہ حکومت کا حصہ ہے. میری بات سن، میں بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. علیم خان صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں. بابر اعوان صاحب نے ریزائن کیا تھا ریفرنس کے اوپر. سبطین خان اس وقت جیل میں ہیں، اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت انکوائریز فیس کر رہے ہیں. نیب کو کویسچنر آپ بھیجیں، اس سے پوچھیں کہ لوگوں کے کیسز کی نوعیت کیا ہے. رہ گئی بات، اپوزیشن کو حق ہے کہ وہ ہر منصوبے، دیکھیں وزیر اعظم کا کیسز سے کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہوتا، نہ اپوزیشن کے کیسز سے، نہ حکومتی بینچوں کے کیسز سے. لیکن نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور نیب کا چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ طور پر لگایا ہوا ہے، اور سسٹم پرانا ہے. اور میرا خیال نہیں کہ کسی کے کیسز رکے ہوں. پروسیس ہوتا ہے کہ ایک انکوائریز ہوتی ہے، ایک انکوائریز سے پہلے پری میچور. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مائزہ، آپ کو پتا ہے کہ بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سیف الرحمان یاد ہوگا، آپ کو جسٹس قیوم کے ججز کو یاد ہوگے بلیک میل کس طرح کیا جاتا ہے. یہ آپ ذرا پولیٹیکل ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. آپ تو نیا پاکستان ہے نا، آپ تو نئی پالیسیز لانے والے تھے نا. نیا پاکستان ہے، لیکن کھنڈرات کو بھی ٹھیک ہم نے کرنا ہے نا. کھنڈرات دیکھیں جو ٹریکولا کھنڈرات ہمیں دے کے گئے ہیں. آپ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو میں آپ کی باری میں بولا نہیں نا، آپ پرائم منسٹر آف
چاند صاحب نہیں، میرا آپ سے صرف سوال ہے مؤدبانہ، آئی ریسپیکٹ یو الاٹ، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں آپ کا جو پریویس ریکارڈ ہے اس میں آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو، اور میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، بات صرف اتنی کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو سیدھا سیدھا جیلوں میں ڈال دیں، آپ ختم ہی کریں کام، مسئلہ ہی ختم کریں، روز جو ایک نیا کیس آتا ہے، تو اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ ختم کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی اسی بندے نے ویڈیو لیک کی ہو، اور جس سے جو ہے میں آپ سوال پوچھ لوں تو پھر آپ جواب دے دیجئے گا کائنڈلی، بات یہ ہے کہ وہ اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تھرو ویڈیو کہ بھئی آپ پکڑ دھکڑ کریں، وہ عید کے بعد جو ہے وہ ساری اپوزیشن کو پکڑ کے جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابھی تک آپ کے عمران خان صاحب جو بادشاہ صاحب ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان چیزوں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کیا سوال کرے؟ اگر آپ سے جب سوال کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، او بھائی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے جب آپ نے شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، زلفی بخاری کے اوپر اتنے گھنونے الزامات ہیں، ٹریفکنگ کے الزامات ہیں، آف شور کمپنیز کے الزامات ہیں، وہ جو ٹی ٹی بار بار کرتے ہیں اس کا الزام ہے، آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا آپ چاہ ہی نہیں رہے کہ اپنے حکومتی وزراء کو جو ہے ان کو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں لائیں۔ دیکھیں نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی 1985 سے نون لیگ کسی نہ کسی طرح حکومت میں تھی، نون لیگ کا فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب احتساب ہو رہا ہے، ان کا آج تک اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوئی، ان کے لوگ جو بھی جب سیاست سے آئے اس وقت سے ان کے پہلی ان کی جو ایسے ڈکلریشن تھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی اور آج 2019 کی دیکھ لیں، اس کا کمپیرزن کر لیں، پھر آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی۔ مشرف دور میں ان کا 2 مہینے احتساب ہوا، اس کے بعد ڈیل ہو گئی، وہ بھی صرف چند لوگوں کا احتساب ہوا، کیونکہ ان کا فرسٹ ٹائم اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اس لیے ان کو یہ عجیب سے حالات معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ جیلوں میں رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں کے احتساب ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے سیف الرحمان کو بھگتا ہے، جسٹس قیوم کو بھگتا ہے، رفیق تارڑ کی جوڈیشری کو بھگتا ہے، سجاد علی شاہ پر حملہ ہوا ہے، بہت سارے اس ملک میں بڑے بڑے کھلواڑ ہوئے ہیں، شاید وہ ان کو یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ان کو اب عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے، جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے، جو ملک کا مارٹگیج ادارے کیے گئے ہیں، جو ملک کے گروی رکھے گئے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، اور اس ملک کو جو مقروض 31,000 ارب کے قرضے جو چڑھے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اس پہ عوام کو بتانا تو بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے، ہم نے اداروں کی ریفارمز کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو عدل دینا ہے، انصاف دینا ہے، پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہر ادارہ آپ تباہ کر گئے ہیں، وہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سابقہ ہسٹری بھی تھوڑی تھوڑی یاد کرواتے رہنا، اور اکاؤنٹیبلٹی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، عدل ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب عدل کا تقاضا ہے بالکل، لیکن یہ کہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل نہ ہو یا نہ ہو، یہ سب آپ کے مکافات عمل ہیں، کچھ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی یہ معافی بھی مانگے، شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کردہ گناہوں میں بھی انسان کو پکڑ لیتا ہے، جب انسان امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا ہے عدالتوں کے ذریعے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے سر، پکڑ بھی ہے۔ میں شیخ وقاص صاحب سے پاس آتا ہوں۔ شیخ وقاص صاحب، مجھے یہاں چاند صاحب مدینہ کی ریاست میں بھی ہوتا ہے ایسا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ذرا آگے جاتا ہوں، ذرا سا اس بحث کو آگے لے جاتا ہوں۔ شیخ وقاص صاحب، میں اس بات پہ ابھی بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں کہ آپ زرداری فیملی کی کرپشن کا کیا ہوگا، انہوں نے کرپشن آپ پکڑ رہے ہیں، یقیناً سامنے آئے گا، ادارے جوڈیشری ہماری آزاد ہے اور سزا بھی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، صرف یہاں پاکستان میں بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کرپشن کی پکڑ صرف زرداری فیملی اور شریف فیملی کی ہو رہی ہے، حالانکہ اس وقت حکومت کے ساتھ بہت اہم لوگ ہیں جن کے نام میں نے گنوائے ہیں، ان کے اوپر بھی شدید سنگین کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن یہ حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے کیسز کا تقریباً سنا ہے کہ رکے ہوئے ہیں سارے کے سارے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس پہ تو کچھ عرصہ پہلے بھی بڑی بحث ٹی وی میں رہی، پھر آپ کو پتہ ہے پیس آف نیوز جو ہے، پیس آف ایونٹس ایسا ہے کہ آپ لوگ ایک خبر تو زیادہ دیر تک زندہ رکھ نہیں سکتے ہیں آپ کے چینل سے، تو وہ بحث چند دن ہوتی ہے، 1-2 دن پھر بند ہو جاتی ہے۔
تو یہ باتیں بہت ہیمر ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے کے اندر یہ نیب کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. حکومت کو تو ہم اس کے اوپر کیا کہیں, یہ تو بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں سارے سسٹم کے, مگر یہ ہے کہ نیب کی پوزیشن جو ہے اس سے جو تھی وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اور پھر اس سے اوپر یہ ہوا کہ ابھی چند دن پہلے جب قابل احترام ہے ہمارے لیے نیب کے چیئرمین, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو بندے پچھلے 23 سال تک برسر اقتدار رہے ہیں, پہلے بھائی ان کا احتساب ہوگا اور اس کے بعد کسی اور کا احتساب ہوگا. آپ کو تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پہلے پچھلے اقتدار والوں کا ہوگا احتساب, جس لیے وہ مک جان گے, پھر اس کے بعد کسی دیواری لگے گی. اب مسئلہ ایک اور بھی ہے, اس میں حکومت یا چیئرمین نیب کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. ان کے جو قصور ہیں نا وہ تو ہے ہی ہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ یہ ہے کہ نیب کی اوور نائٹ کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ایسی نہیں ہوگی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر آدمی پر ہاتھ ڈال لے. اب نون لیگ اور پاکستان پارٹی کے اندر بھی بہت سے ایسے کرپٹ عناصر اور موجود ہیں جن کو ابھی تک صحیح نہیں کیا, چھیڑ سکتے نہیں ہیں, اس لیے نہیں سکتے. نیب کی کیپیسٹی نہیں ہے, نیب کے پاس اتنے افسان نہیں ہے, نیب کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے, نیب کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایکسپرٹیز نہیں ہے جس کے تھرو وہ پاکستان میں ہر چوتھے بندے نے تو کہیں نہ کہیں وہ کالا کیا ہوا ہے. اب اس کو پکڑنے جائے تو یہ نیب تو نیب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اخبار کے اندر کہ بہت سے سرکاری افسران موجود ہیں جن کا نیب میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, بڑے 21ویں اسکیل کے لوگ ہیں. ایک تو جن کے ٹرائل ابھی نہیں ہو سک رہے ہیں, اور نیب والے افسران بیچارے کو کہتے ہیں جی کہ ہم پہلے یہ بڑے کیسز کو تو دیکھ لیں پھر ہم ان کو دیکھ لیں. تو بیوروکریسی وہاں بھی بچ رہی ہے, صرف سیاستدان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. میں ایک ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا, لیکن یہ اپنی جگہ کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے یہ نیب کی ذمہ داری ضرور ہے, لیکن کیا ایک ایسے وزیر اعظم کو جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اپوزیشن میں یہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتا رہا کہ جو نیب زدہ لوگ ہیں اس کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, آج اس کی ٹیم میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نیب زدہ ہے. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کو وہ بیانیہ جو پہلے تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب زدہ لوگوں کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, آج آپ حکومت میں ہیں, آج آپ کے ساتھ وہ تمام نیب زدہ لوگ موجود ہیں, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا فرض تھا. نیب ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا ہے, پہلے پرانے والوں کو پکڑتا ہے بعد میں, لیکن آپ کے اوپر سوال ہے. لوگ آپ کو تبدیلی کا منبع سمجھتے تھے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. چند صاحب میرے پاس کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا, لیکن میں چاہوں گا مختصر اس پہ ضرور آپ کا کمنٹ آئے. وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد آ گیا, ڈپٹی چیئرمین کا بھی عدم اعتماد آ گیا. سر اس کی تقریباً 104 کے اس ممبران میں 66 یا 64 کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد ہے, اور حکومت کے پاس کوئی 38 کہتا ہے, کوئی 40 کہتا ہے. 53 چاہیے سر. حکومت کہتی ہے کہ ہم 60 پلس پہ جائیں گے, تو پھر تو سر کیا اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی, پیسوں کا ریل پیل ہوگا. اگر حکومت جیتتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر سر, میرے پاس 1.5 منٹ ہے آپ کے لیے. دیکھیں جی, ہارس ٹریڈنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. نہ کی رہ گی بات کہ سیکرٹ بیلٹ ہے اور لوگ اپنی پارٹی سے کوئی اختلافات کر کے ووٹ دیتے ہیں, تو سینیٹر ایک ہاؤس آف اپر ہاؤس کے بہت منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کسی کے دباؤ میں تو آنے والے نہیں. تو میرے خیال میں لیکن پی ٹی آئی کے اور باپ کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑے پر امید ہیں, اور پہلے بھی دیکھ لیں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے بنائے تھے چیئرمین. تو ابھی بھی سینٹ کا الیکشن اس قسم کا ہے, فاٹا کے آزاد لوگ ہیں اور آزاد لوگ ہیں, بلوچستان کے لوگ ہیں, چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہے.
کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کو پیسوں کی ریل پیل وہاں نہیں ہے، نہ کوئی فنڈز کے حوالے سے ہے، نہ کوئی وکٹمائز کیا جا رہا ہے کسی کو سینٹ کے الیکشن کے حوالوں سے، لیکن آزادی رائے اپنی آزادی ہے، کوئی ووٹ دے دے چیئرمین کو، ہو سکتا ہے کوئی ادھر سے کوئی نہ دے، حکومتی طرف سے کوئی نہ بھی دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیکرٹ بیلٹ میں؟ ٹھیک ہے. 63A میں آتا ہوں ذرا معاہضہ کی طرف کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. 63A اس بات کی پابندی کرتا ہے کہ کوئی ممبر اپنے پارٹی لیڈر کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اگر حکومت 53 ووٹ لے لیتی ہے یا ایک بھی ووٹ کا اضافہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 63A کی خلاف ورزی ہوئی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوئی ہے. کیا کہیں گی؟ آپ کے پاس بھی 1.5 منٹ ہے. دانش صاحب، جو نیا پاکستان ہے اس کے اندر تو آج ایک منسٹر جو ہیں وہ میٹرک پہ فیل تھے اور وہ بچوں کو میٹرک کے سرٹیفکیٹس دے رہے تھے جو پاس ہو گئے تھے. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی کریں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب میں 16 کروڑ جو ہے انہوں نے ایم پی ایس کو دیے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز میں. عمران خان صاحب کہتے تھے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے نا وہ رشوت ہوتی ہے، وہ دیتے ہیں تو اس سے کک بیکس ملتے ہیں. آج کیا ہو گیا عمران خان صاحب کو کہ یو ٹرن لے رہے ہیں؟ شیخ وقاص صاحب، میں بالکل وقت ختم ہوتا. شیخ وقاص صاحب، سینٹ الیکشن پہ یہ کیا ہے؟ سر آئین کی خلاف ورزی بھی ہے یا توڑ پھوڑ ہوگی یا ضمیر کا فیصلہ ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بات بڑی واضح ہے. یہ تو ساری ایسے کہانیاں ہیں سننے کی اور کرنے کی. فیصل جاوید ایک سینیٹر ہے، سینیٹر نے چند دن پہلے ٹی وی پہ آ کے بڑے مسکرا کے کہا کہ جناب ہم ایسے اتنے بندے ہمارے ساتھ مل جائیں گے. ویسے تو اس کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے، الیکشن کمیشن کو اس کو لے لینا چاہیے، مگر پاکستان میں یہ روایت رہی ہے ایسے یہ سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے شوگر کوٹنگ کرتے ہیں. سینیٹر الیکشن کے دوران بکتے بھی ہیں، بکتے رہے بھی ہیں، نون لیگ والے بھی خریدتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی خریدتے رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی خریدیں گے. کچھ پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، کچھ کو کوئی لالچ دی جاتی ہے، کچھ کے ساتھ سیٹلمنٹس کی جاتی ہیں، کچھ کے ساتھ بارگین کی جاتی ہیں. وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں. 7-8 ٹوٹنے ہیں نون لیگ کے، 2-1 ٹوٹنے ہیں پیپلز پارٹی کے. باقی فاٹا اور ادھر سے کوئی ساکھ شاٹ مار لیں تو اور بات ہے، مگر پھر بھی اگر بڑی بے شرمی حکومت نہ کرے اور بندے توڑ بھی لے تو پھر بھی سنجرانی چلا جائے گا. مگر اگر بالکل حکومت ننگا دڑنگا ہو کے کود جائے تو پھر شاید سنجرانی بچ جائے، یا پھر زرداری یا نواز شریف دونوں میں سے ایک کے اوپر سختی کم کر دی جائے تو پھر بھی سنجرانی مسئلہ بچ جائے گا. میں بالکل آپ کی بات سر، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.